السلام علیکم، پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید۔ میں ثنا کیوان، پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سوروردی صاحب۔ مزمل صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، سب سے پہلے بات خیبر پختونخوا کی، جہاں امن قائم کرنے کے لیے گرینڈ جرگہ بلایا گیا، اور یہ گرینڈ جرگہ کے پی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی سربراہی میں ہوا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جرگے میں وفاق اور صوبوں کی یکجہتی ہمیں نظر آئی ہے۔ محسن نقوی صاحب نے، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب نے شرکت کی، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر موجود تھے، جبکہ صدر اے این پی ایمل ولی خان بھی موجود تھے۔ مزمل صاحب، امن کی کوشش ہے قائم کرنے کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس جرگے کے بعد بہت سے سوالات بھی کھڑے ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پاکستان کا مفاد ہے تو سب کو اکٹھے ہونا چاہیے، اور وہ جو یہ سب لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں نا۔ مجھے ویسے عمر ایوب صاحب کی وہ گفتگو بڑی بری لگی ہے، ٹو بی ویری فرینک، کہ جی آج جب امن کی ضرورت پڑی ہے تو آپ وزیر اعلیٰ کے پاؤں پڑے ہیں۔ ابھی وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے امن قائم رکھنا، وفاق تو مدد ہی کر سکتا ہے نا۔ بنیادی امن و امان کی ذمہ داری تو وزیر اعلیٰ کی ہے، اور اگر وفاق امن و امان قائم رکھنے کے لیے وزیر اعلیٰ کی مدد کر رہا ہے تو یہ وفاق کی گڈ جسچر ہے کہ وزیر اعلیٰ کا گڈ جسچر ہے؟ باقی وہ جو روکا گیا ہے، وہ جو پشتون عدالت لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کو روکنا پاکستان کے مفاد میں تھا۔ دو پیرل جوڈیشل سسٹمز نہیں بن سکتے پاکستان میں، اس طرح کی عدالتیں نہیں لگ سکتی، وہ اپنی جگہ ہے۔ اور اس کے بعد جو امن و امان کے مسائل ہیں وہ صوبے نہیں حل کرنے ہیں، وہ وفاق نے تو وہاں آ کے حل نہیں کرنی ہے۔ شرکا نے ہینڈ اوور کر دی یہ رسپانسبلٹی کے پی وزیر اعلیٰ کو، کیا ہے ہی کے پی وزیر؟ دیکھیں، امن و امان قائم رکھنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے امن و امان قائم رکھنا۔ یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ یہ گنڈاپور کی ذمہ داری ہے کہ ان کے صوبے میں کے پی میں امن و امان قائم رہے۔ اگر وفاق ان کی مدد کر رہا ہے، گورنر ان کی مدد کر رہا ہے، تو وہ لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں اپنے سیاسی اختلاف بالائے طاق رکھ کے۔ ذمہ داری گنڈاپور صاحب کی ہے، وہ اب انہوں نے وہ ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ وہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے آج انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے۔ ایمل ولی خان اگر ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ ان کی مدد کر رہے ہیں، امیر مقام ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کی مدد کر رہے ہیں، اور باقی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ بیٹھی ہیں تو وہ ان کی مدد کر رہی ہیں۔ لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری تو کے پی حکومت کی ہے نا۔ اگر محسن نقوی صاحب بطور وفاق کے نمائندے وہاں گئے ہیں تو وہ کے پی حکومت کی مدد کرنے کے لیے گئے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مدد چاہیے تو ہم حاضر ہیں۔ ویسے تو محسن داوڑ بھی اس پر موجود تھے، جو سب سے وہ بھی موجود تھے، لیکن میرا خیال ہے ٹیکنیکلی یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ ذمہ داری کے پی کی حکومت کی ہے کہ کے پی میں امن و امان ٹھیک رہے۔ پنجاب میں امن و امان ٹھیک رکھنے کی ذمہ داری پنجاب حکومت کی ہے، سندھ میں امن و امان ٹھیک رکھنے کی ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے، بلوچستان میں امن و امان ٹھیک رکھنے کی ذمہ داری بلوچستان کی ہے، اور کے پی میں رکھنے کی کے پی کی ہے۔ یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد پولیس، لا اینڈ آرڈر، امن و امان یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، اور اس پروونشل سبجیکٹ میں وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار ہے پولیس کا سارا، تو وہ وزیر اعلیٰ ذمہ دار ہے، صوبائی حکومت ذمہ دار ہے۔ تو لہٰذا جو جرگے میں آج بھی وزیر اعلیٰ کو اختیار دیا گیا ہے، وہ اختیار فیڈرل گورنمنٹ کو دیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ کیا آپ پی ٹی ایم سے بات کریں؟ مطلب جس سے بھی بات کرنی ہے، مطلب آپ میری بات سمجھیں، یہ جرگہ محسن نقوی کو یہ اختیار نہیں دے سکتا تھا کہ وہ امن و امان کے پی میں قائم کریں۔ کے پی میں امن و امان قائم کرنے کے لیے کسی سے بات کرنی ہے، کسی پہ سختی کرنی ہے، نرمی کرنی ہے، یہ کے پی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وفاق جو ہے وہ کے پی کے پاؤں پڑ گیا، عمر ایوب صاحب نے جو گفتگو کی ہے، بھائی پاؤں نہیں پڑ گئے، کے پی جو ہے وفاق کے پاؤں پڑ گیا ہوگا کہ ہماری مدد کریں اس وقت آ کر۔ بدلاؤ تو ہے، بدلاؤ تو ہے علی امین گنڈاپور کی گمشدگی کے بعد سے اب تک۔ وہی گنڈاپور جو کہتے تھے کہ افغانستان سے خود ڈیل کر لوں گا، خود بات کروں گا، اور اب ایک دم سے اتنا بڑا چینج، اتنی بڑی تبدیلی نہیں ہے، ضرورت ہے، چینج نہیں ہے۔ کے پی میں امن و امان قائم رکھنا گنڈاپور کی ذمہ داری ہے، ان کا پہلا کام ہے بطور وزیر اعلیٰ۔ اس کام کے لیے انہیں باقی سیاسی جماعتوں کی مدد کی ضرورت تھی، باقی سیاسی جماعتوں نے اپنی مدد ان کو دی ہے۔
یہ بات پی ٹی آئی کو سمجھنی چاہیے کہ جب ملکی مفاد ہے تو سب سیاسی جماعتوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر آج گنڈا پور کو مضبوط کیا ہے، کیونکہ وہ کے پی میں امن چاہتے ہیں۔ آج جو گنڈا پور کو اختیار دیا ہے سب سیاسی جماعتوں نے، تو انہوں نے گنڈا پور کو مضبوط کیا ہے۔ وہ مضبوط اس لیے کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں صوبے میں امن ہو۔ ہمارے ساتھ شاید پشاور سے لحاظ علی صاحب ہونا تھا ہے، میں دیکھ لیتی ہوں کہ ابھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سینئر صحافی تجزیہ نگار لحاظ علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ مزید جرگے کا حال احوال انہی سے جان لیتے ہیں۔ لحاظ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ بتائیے گا کہ ابھی صورتحال کیا ہے؟ اہم جو ذمہ داریاں ہیں وہ کے پی وزیر اعلیٰ کو تو سونپ دی گئی ہیں، اہم فیصلوں پر جو مشاورت ہوئی ہے وہ اس کی کہانی ذرا ہمیں بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ سب سے جو پہلا مسئلہ تھا وہ پی ٹی ایم کی جانب سے 3 روزہ جرگے کا انعقاد تھا، یعنی 11، 12 اور 13 کو۔ اب اس جرگے کے حوالے سے وفاقی حکومت نے اس سے پہلے پی ٹی ایم کو کالعدم قرار دے دیا اور ایک تاثر پیدا ہوا کہ حکومت جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی۔ اس کے بعد کریک ڈاؤن ہوا، گزشتہ روز 3 بندے ان کے مرے۔ اب سچویشن یہ تھی کہ اس تمام تر صورتحال سے خیبر پختونخوا کی جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، انہوں نے پہلو تہی کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ اس ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے اور نہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی اور وفاق کے کورٹ میں بار بار بال پھینکتے رہے کہ جس طرح بھی مزمل صاحب نے بتایا، ذمہ داری آخرکار 18ویں آئینی ترمیم کے تحت خیبر پختونخوا حکومت کی ہی بنتی ہے۔ اسی وجہ سے آج تمام سیاسی جماعتوں اور اراکین اسمبلی نے مل کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو یہ اختیار دے دیا ہے، جو جرگہ گرینڈ جرگہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوا ہے، اس گرینڈ جرگے میں خیبر پختونخوا اسمبلی کی تمام اراکین اسمبلی، جس میں اپوزیشن کی بھی تعداد شامل ہے، وہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں، جو پارلیمانی اور غیر پارلیمانی ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر شرکت کی۔ احمد ولی خان صاحب تھے، پروفیسر ابراہیم صاحب تھے، محسن داور صاحب تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں ان میں سے بعض جو اس وقت پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں ہے، لیکن باقاعدہ طور پر ان کو دعوت دی گئی تو انہوں نے اپنا موقف وہاں پر پیش کیا۔ موقف جو ہے وہ یہ تھا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اب ایک نئے جرگے کا انعقاد کر کے اپنا اراکین اسمبلی کو ملا کر پی ٹی ایم کے ساتھ بات چیت کریں گے، اور پی ٹی ایم کے ساتھ بات چیت کے بعد جو کل کا جرگہ ہوگا ان کے متعلق حکمت عملی طے کی جائے گی۔ یہ وزیر اعلیٰ کو باقاعدہ طور پر اختیار دیا گیا اور وزیر اعلیٰ باقاعدہ انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے تمام سٹیک ہولڈر کا۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت اپنی اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے کئی دن تک انہوں نے پہلو تہی کی کوشش کی، لیکن بالآخر کار تمام سیاسی جماعتوں نے انہیں مجبور کیا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کو یہ ذمہ داری نبھانی پڑے گی۔ جی اچھا، نہیں، اب وزیر اعلیٰ جب بات کریں گے ان کے ساتھ تو اس کے بعد یہ گرینڈ جرگہ دوبارہ ہوگا جو آج ہوا ہے، یا وزیر اعلیٰ جو مرضی فیصلہ کر لیں ان کے ساتھ مل کر، یہ حکومت کا اور ان کا معاملہ ہے؟ نہیں، اس وقت تو مزمل صاحب جو جرگہ ہوا ہے اس میں تو وزیر اعلیٰ کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن جرگے کے اختتام کے بعد محسن نقوی اور جو وفاقی وزیر داخلہ ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور، اور اس کے علاوہ وہ گورنر خیبر پختونخوا اور تمام سیاسی جماعتوں کی جو قائدین ہیں وہ دوبارہ بیٹھ گئے اور وہ اس جرگے کے متعلق باقاعدہ طور پر ٹی او آر جو ہے وہ تشکیل دے رہے ہیں۔ یعنی اس وقت ٹی او آرز پر بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی ایم کس حد تک جائے گا، کس حد تک نہیں گا، کون سی موضوعات کو زیر بحث لائے گا اور کون سی موضوعات زیر بحث نہیں لائی جائیں گے۔ یہ وہ ٹی او آرز ہے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دی جائیں گے اور ان ٹی او آرز کے تحت وہ باقاعدہ طور پر پی ٹی ایم کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کا آغاز کرے گا۔ جی، آپ اس وقت صورتحال پرامن ہو گئی ہے؟ کل جتنی ٹینشن تھی آج تو اب خیبر میں وہ ٹینشن نہیں ہے، آج تو لوگ بھی ڈسپرس ہو گئے ہیں، آج تو امن واپس ہے، باقی ہے پرامن بھی ہے وہاں پر۔ اس وقت کوئی ایسی سچویشن، ٹینس سچویشن بھی نہیں ہے۔ جو جرگے میں ایک اور اہم بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی ایم کے گرفتار کارکنان ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا اور ان کے خلاف مزید کریک ڈاؤن بھی نہیں کیا جائے گا۔ ان کے لیے جو راستے بند کیے گئے تھے انہیں بھی کھولا جائے گا۔ انٹرنیٹ پہ بات نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ بنیادی موضوعات ہے کہ پی ٹی ایم کے متعلق یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ ان کے خلاف نہ ان کو مزید تنگ کیا جائے گا، بلکہ خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ نے تو ایک اہم بات کی ہے کہ میں خود جو جرگہ ہے پی ٹی ایم کا، جس کو قومی جرگہ کا نام دیا گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ میں خود اس کی میزبانی کروں گا۔ یعنی خود جب ہے اس کو ایک حکومت کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ کئی ایسی چیزیں ہوں گی کہ جس کو زیر بحث لانا پھر پی ٹی ایم کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا۔ جی
محسن داوڑ صاحب وہاں کس کی نمائندگی کر رہے تھے؟ محسن داوڑ صاحب کی اپنی سیاسی جماعت ہے اور انہوں رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور انہوں نے 2024 کے انتخابات میں حصہ بھی لیا تھا، تو اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہی تھی، کیونکہ پی ٹی ایم جو ہے وہ شمالی وزیرستان میں وہاں پر ان کی بہت بڑی اکثریت ہے، اور پی ٹی ایم اگر سیاسی جماعت تو نہیں ہے لیکن اگر اس کو سیاست میں وہاں پر ووٹ دینا ہوا تو پھر محسن داوڑ صاحب کی جو جماعت ہے وہ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، وہ باقاعدہ طور پر انہیں کو ووٹ دیتے ہیں، اور 2024 کے انتخابات میں بھی پی ٹی ایم کے لوگوں نے انہیں ووٹ دیا تھا۔ جی جے یو آئی ایف بھی موجود تھی آج کے اس جرگے میں گنڈا پور صاحب کے؟ جی جے یو آئی ایف کے اراکین صوبائی اسمبلی تو موجود تھے، لیکن صوبائی جو امیر ہے وہ اسلام آباد میں تھے، وہ موجود نہیں تھی، اور انہوں نے اس سے اختیار دیا تھا کہ وہ وہاں پر پارٹی کی نمائندگی کر سکتے، تو وہ اس کے باقاعدہ طور پر عدنان وزیر جو ہے جو بنو سے منتخب ہوئے ہیں، بڑے تگڑے بندے ہیں، رکن صوبائی اسمبلی ہے، انہوں نے اپنی پارٹی کی نمائندگی کی اور وہاں پر باقاعدہ طور پر تقریر بھی کی۔ ایک موضوع نے یہ کہا کہ اس وقت جو ہے ہمیں مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اور یہ جرگہ صرف پی ٹی ایم کے حد تک نہیں رکنا چاہیے، بلکہ یہ جرگہ اس وقت خیبر پختونخوا میں امن و امان کی جو صورتحال بنو، لکی مروت اور ٹانک اور ان علاقوں میں اس متعلق بھی فیصلے کیے جائیں، تو انہوں نے یہ تجویز بھی پیش کی، تو لیکن انیشیلی جو ہے وہ خیبر جو قبائلی ضلع خیبر ہے اس میں پی ٹی ایم کے جرگے کے متعلق وزیر اعلیٰ کو اختیار دیا گیا، لیکن یہ بھی تجویز ہے کہ اس کو مستقل ایک جرگے کے طور پر چلایا جائے۔ اب جو نیا جرگہ ہوگا وہ پشاور میں ہوگا یا وہیں پہ ہوگا جہاں پہلے ہو رہا تھا؟ دیکھیں یہ تو ابھی تعین اس کا کچھ دیر بعد ہوگا، لیکن جو جرگہ ہوگا توقع یہ ہے کہ پی ٹی ایم کے سربراہ جو ہے منظور پشتین، انہوں نے کچھ دن قبل وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات کی تھی، تو توقع ہے کہ پی ٹی ایم کو وہیں پر دعوت دی جائے گی کہ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس آئیں گے، کیونکہ ایک تو یہ کہ اگر اراکین صوبائی اسمبلی جس کی تعداد اس وقت خیبر پختونخوا میں 119 یا 120 ہے، یہ تمام اراکین اسمبلی وہاں تو نہیں جا سکتے، ان کے سیکیورٹی کا مسئلہ بھی پیش ہوگا، تو اسی وجہ سے توقع ہے کہ وہ وہاں پہ آئیں گے، یا کسی تیسری جگہ کا انتخاب بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی جب ٹی او آرز کو فائنل کیا جائے گا، فائنلائز ہونے کے بعد ہی وہاں پی ٹی ایم کو دعوت دی جائے گی، اور پی ٹی ایم کے ساتھ پھر دوبارہ مذاکرات کے جو ہے وہ یہ جرگہ شروع کرے گا۔ مزمل صاحب، آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں گزشتہ روز ایک قرارداد، ایک تحریک منظور ہوئی تھی جس میں 25 رکنی جرگہ تشکیل دیا گیا تھا پی ٹی ایم کے ساتھ بات چیت کے لیے، لیکن آج اس جرگے کو، اس موشن کو وڈرا کر کے ایک نیا موشن پیش کیا گیا کہ 25 اراکین بات نہیں کریں گے، خیبر پختونخوا اسمبلی کے تمام اراکین ان سے بات کریں گے، تو ایک قسم سے اس جرگے کو وسعت دی گئی ہے جس میں اپوزیشن اور حکومت کی تمام اراکین باقاعدہ طور پر اس کا حصہ ہوں گے۔ تو پھر تو تمام کے پی کے تمام ارکان بات کریں گے، تو پھر تو کچھ طے نہیں ہو سکے گا، اتنے بڑے جرگے میں کیا بات طے ہو سکتی ہے؟ سر آج بھی وہی جرگہ ہوا، آج بھی خیبر پختونخوا کے 19 اراکین جو تھے وہ جرگے میں بیٹھے، ان کے قائدین بھی بیٹھے، جو نان منتخب، جو غیر منتخب تھے وہ بھی بیٹھے، اور انہوں نے حل نکال، سر جرگہ حل نکال لیتا ہے، اور جب یہ سیاسی جرگہ ہو تو بڑا ایزیلی حل نکالا جا سکتا ہے۔ مزمل صاحب اگر آپ کو یاد ہو 2014 میں خیبر پختونخوا میں آرمی پبلک اسکول کا واقعہ پیش آیا تھا، اس وقت نواز شریف صاحب جو تھے، وزیر اعظم تھے، وہ یہیں پر آئے، عمران خان صاحب جو تھے وہ بھی اس وقت انہوں نے وہ ایک 126 دن کا جو دھرنا تھا اس میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب ملکی مسئلہ پیش آیا تو تمام سیاسی جماعتیں آئے، سر جوڑ کر بیٹھے، اور سیاسی جماعتوں نے پہلے نیشنل ایکشن پلان تشکیل دیا، بعد میں اگرچہ اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے حل نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی، تو آج بھی اس حل نکالنے کے لیے ایک بہترین تجویز جو ہے، جس طرح آپ نے پہلے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو اختیار دیا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اس وقت صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہے، تو چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے وہ تمام صوبائی امور بھی چلائیں گے اور اس کے علاوہ اس جرگے سے بات چیت بھی کریں گے۔ اچھا، شروع میں پی ٹی آئی اس جرگے کے، جو پی ٹی ایم کا جو بڑا جرگہ ہو رہا تھا اس کے حق میں نظر آئی، منظور پشین وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی آئے، اسد کیسر کی بھی ملاقات ہوئی، لیکن پھر فیڈرل گورنمنٹ نے جب پابندی لگائی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پھر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، وہ پی ٹی ایم کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوئے۔ پی ٹی آئی کو آپ دو حصوں میں لے سکتے ہیں، ایک پی ٹی آئی صوبائی حکومت والی ہے، ایک پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاسی جماعت والی ہے۔ سیاسی جماعت کا گزشتہ روز کا جو ان کی سیاسی کمیٹی ہے، ان کا اگر سر آپ مشترکہ اعلامیہ دیکھ لیں تو اس میں اس جو 3 بندے ان کے مارے گئے، ان کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی تھی، وفاق کے اوپر تمام الزام لگایا گیا تھا، ایک یہ والا کہتا ہے جس میں تمام اراکین اسمبلی، ایون جو
पंजाब के अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमा है, उन्होंने भी PTM का साथ देने का वादा किया। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला हाउस की जानिब से जो बैरिस्टर सैफ साहब है, उनका एक वीडियो स्टेटमेंट जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा चूंकि वफाक ने इसको कलअदम करार दे दिया है तो हम इसको इजाजत नहीं दे सकते। तो बेसिकली PTI जो है वो दो हिस्सों में मुनक़सिम थी, एक उनका हुकूमती नुक्ता नज़र था और एक सियासी था। लेकिन अभी जो उनका हुकूमती नुक्ता नज़र है उससे उनको पीछे हटना पड़ा और उन्होंने कहा है कि हम खुद इस जरगे की मेज़बानी करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जरगे को इजाजत भी दी गई और जो जरगा है वो होगा भी और उसमें PTM के लोग जो है वो शिरकत भी करेंगे। जी अच्छा, लिहाज एक और बड़ा अहम राबता हुआ है, जाहिर है ये राबता अमन की बहाली के लिए है KP में, और ये राबता अली अमीन गंडापुर की तरफ से गवर्नर KP के साथ किया गया है। यही वजह है कि इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचे हैं गवर्नर भी। इस अहम राबते के हवाले से बताइएगा, पहला बाज़ाबिता राबता है ये KP गवर्नर के साथ, KP वज़ीर आला का। आपने बहुत बड़ी बात की, लेकिन इससे बड़ी बात जो है वो मोहसिन नकवी साहब की आमद है वज़ीर आला हाउस। आपको इल्म है कि गुज़िश्ता हफ्ती खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने लाओ लश्कर के साथ इस्लामाबाद की जानिब चल पड़े थे और वहाँ पर उन्होंने क्रेन और बुलडोजर के साथ कहा था कि हम अपनी जो है वो वहाँ पर डी चौक में अपना जलसा करेंगे। उसी मोहसिन नकवी को उसने सबसे बुरा भला कहा था और आज मोहसिन नकवी साहब उनकी बाई साइड पर बैठे हुए थे, गवर्नर साहब दाई साइड पर बैठे हुए थे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अली अमीन साहब की मजबूरी थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस वक्त उनको 94 अरकान की हिमायत हासिल है, लेकिन अकेली सियासी जमात की हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बस में ये बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पख्तूनख्वा जो कौमी तहरीक वगैरह है, उन तमाम जमातों को साथ मिलाकर एक मुश्तरका हिकमत अमली तश्कील देने की कोशिश की। ये सबसे बड़ी बात है। लिहाज अली कहते हैं सबको इकट्ठे किसी और ने बिठाया है, गंडापुर में नहीं हिम्मत थी कि सबको अपने साथ बिठा लेता, पीछे कोई और ताकत है जिसने सबको बिठाया है। इलेक्शन के बाद भी बिठाया। मुजम्मिल साहब जिसने बिठाना था उसने अपनी पहले ही मोहसिन नकवी साहब के जरिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो जमरोद वाले जरगे को न रोक सका, तो फिर वो सियासी हल की तरफ आया। तो मजबूरी थी उनकी भी, उन्होंने भी कोशिश कर दी। मोहसिन नकवी साहब जो थे वफाक की भी नुमाइंदे हैं और किसी और की भी नुमाइंदे, वो आए और उन्होंने अपनी तजावीज़ मोहसिन नकवी साहब ने इख्तियार खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को दिया है। तो ये सबसे बड़ी बात है। लिहाज कुछ और भी बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। ये जो मुलाकात थी, जो पहला राबता किया गया है KP वज़ीर आला की तरफ से फैसल करीम कुंडी साहब के साथ, ये और भी बहुत कुछ है जो कि पसे पर्दा है और कुछ पकने की कोशिश की जा रही है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने बार बार खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से राब्तों की कोशिश की। उन्होंने जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसके मौजू पर पन बिजली के मुनाफी की हैसियत से उन्होंने कोशिश की मैं वफाक के साथ रब्ता कर सकता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाक के खिलाफ अपना जो नैरेटिव बनाया हुआ है उसमें वो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर से मिलने को तैयार नहीं थे, बल्कि बात तो गालम गलोच तक आ चुकी थी। मुजम्मिल साहब, और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये खैबर पख्तूनख्वा का जो गवर्नर हाउस है, वज़ीर आला हाउस है, ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है। इसके दरमियान एक छोटी सी सड़क है वो गुजरती है। महमूद खान साहब जो थे वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला थे। इमरान खान साहब उस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म जो थे वो उस वक्त उसका वज़ीर आज़म का ओहदा खत्म हो चुका था। गवर्नर जो थे वो गुलाम अली साहब थे। आपको हैरानगी होगी कि ये वज़ीर आला हाउस में हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं कर सकता, तो लैंडिंग के लिए जो हेलीपैड है वो गवर्नर हाउस में है। अब आपको बड़ी हैरानगी होगी कि महमूद खान साहब ने कभी मुलाकात भी नहीं की और मुबारकबाद भी नहीं दी गुलाम अली साहब को, बल्कि वो हेलीकॉप्टर से उतरते थे और सीधा वज़ीर आला हाउस चले जाते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस दौरान सियासी जमातों के दरमियान और सियासी रहनुमाओं के माबैन गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान जो है वो एक किस्म से बातचीत का आगाज हो गया है। बल्कि अभी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जो तकरीर की है, उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शुक्रिया अदा किया है कि आपने इस ग्रैंड जरगे का इनेकाद किया है। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया लिहाज अली हमारे साथ बात करने का। मुजम्मिल साहब, है तो बहुत कुछ, जहाँ दस्तों गिरबां होने की कोशिश हो रही थी, वहीं अब राबते और गले मिलने की कोशिश हो रही है। नेशनल इंटरेस्ट है, आप समझें। पहली बात तो ये है कि आप ये समझें कि गंडापुर साहब अकेले इस मामले को हैंडल नहीं कर सकते थे। उनकी गवर्नमेंट जो है उसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए थी बाकी सियासी जमातों की दावे तो इस मामले करते थे। देखिए नहीं,
उन्होंने अपने सूबे की तमाम सियासी जमातों को बिठाया, मुस्लिम लीग नून को भी बिठाया, अमीर मुकाम साहब को भी बिठाया, कुंडी साहब को बिठाया तो पीपल्स पार्टी को बिठाया, जमात इस्लामी को बिठाया, शेरपाव को बिठाया, सबको बिठाया। क्यों? क्योंकि वो ये समझते थे कि अगर वो अकेले ये मामला हैंडल करेंगे तो पॉलिटिकल बैकलैश आएगा। जैसे कि पीटीआई खुद भी दो हिस्सों में तकसीम थी, तो एक पॉलिटिकल विल की उन्हें ज़रूरत थी, जैसे कि मतलब कि वो इस मामले से को निपटने के लिए एक सियासी ताकत की ज़रूरत थी गंडापुर को। वो सियासी ताकत आज तमाम सियासी जमातों ने गंडापुर को दी है, रियासत ने भी दी है, वफाक ने भी दी है, उनकी मुखालफ सियासी जमातों ने भी उनको दी है। आप समझे, जो सियासी जमातें गंडापुर का नाम नहीं सुनना चाहती या उनको मतलब JUIF है वो उनको जायज़ वज़ीर आला शायद नहीं समझती है, वो समझते हैं KP के इलेक्शन में धांधली हुई है, लेकिन वो भी आज साथ बैठे हुए थे। मेरा ये ख्याल है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में कि हालात मज़ीद ख़राब ना हों और फिर जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं वो सरअंदाज ना ज़्यादा इसको खेल ना सकें, हालात ख़राब ना कर सकें, तो मेरे ख्याल में सेंस प्रिवेल की है कि मुल्क के मुफाद में आपको इकट्ठे बैठना पड़ेगा और मुल्क के मुफाद में वो सब इकट्ठे बैठे हैं। हमें इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए और हमें इसको किसी की जीत हार के तनाजुर में भी नहीं लेना चाहिए। नहीं, लेकिन PTI में तो एक इख्तलाफ राय भी पाया जाता है ना, लोगों के अंदर भी एक तशवीश है जिनको समझ में नहीं आ रहा कि ये अचानक से निकले एहतजाज के लिए थे। नहीं, और इतना देखें, 2 APS का वाकया हुआ, बेशक तब भी वो इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर हाउस में नवाज शरीफ ने बिठा लिया था, बिल्कुल धरना खत्म। देखिए, जो नेशनल इंटरेस्ट के फैसले हैं वो पर्सनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर बालातर है। आज भी आप ये कहें कि KP में जब सब इकट्ठे बैठे हुए हैं, एक पेज पे बैठे हुए हैं, तो वो नेशनल इंटरेस्ट में बैठे हुए हैं क्योंकि KP की गवर्नमेंट को उसकी जरूरत थी। अगर गंडापुर इसको अकेले हैंडल कर सकते होते वो कभी भी किसी को अपने साथ ना बिठाते, वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते कि मैंने अकेले ये मामला हल कर लिया है। वो अकेले ये मामला हल नहीं कर सकते थे। आप समझे, उनको एक पॉलिटिकल सपोर्ट की, फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट की, मुखालिफ सियासी कुव्वतों की सपोर्ट की जरूरत थी ताकि वो इस डेलिकेट मामले को हल करते। वो सपोर्ट उनको आज दी गई है मुल्क की बाकी सियासी जमातों की जानिब से, फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, ताकि वो मामले को हल करें। तो मेरे ख्याल में नेशनल इंटरेस्ट में मुल्क के लिए, अमन के लिए, जिस तरह बाकी सब ने गंडापुर की मदद की है, PTI को ये सोचना है कि उसने इसको रेसिप्रोकेट करना है। कल को वफाक को ये मदद की चाहिए हो तो PTI ने वफाक को ये मदद देनी है। कल को पंजाब में इस मदद की जरूरत हो तो PTI ने पंजाब की गवर्नमेंट को ये मदद देनी है। जब तक सिंध में ये नहीं हो सकता कि PTI ने आज सबसे मदद तो ली है लेकिन बाकी जगह वो कहें हम नहीं ये मदद देते, तो ये मुश्किल हो जाएगा। ये जो आज जो हमने सीन्स देखे हैं इनको आगे चलना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद हम जिक्र करेंगे बिलावल और नवाज शरीफ की अहम मुलाकात के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आज और भी एक अहम मुलाकात हुई है जो कि नवाज शरीफ के साथ मुलाकात है बिलावल भुट्टो जरदारी की, और इस अहम मुलाकात के चर्चे हर तरफ गूंज रहे हैं क्योंकि आईनी तरमीम पर इत्तफाक हो चुका है। मुजम्मिल साहब, कितनी अहम रही है ये मुलाकात आपके मुताबिक? देखिए, मेरे ख्याल में कोई टाइमिंग्स की बात है, इसकी एक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस तो अपनी जगह मौजूद है। बिलावल का नवाज शरीफ को मिलना, मुस्लिम लीग नून का वफद भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी का वफद भी मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मानना तो मौलाना ने है ना, नवाज शरीफ और बिलावल तो माने ही हुए हैं। उनका मानना तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इतनी तरद्दुद से एक मीटिंग का अरेंज कराना और जो वो कहते हैं वो इस शादी में जो निकी जी यहाँ है वो तो पहले ही हो गई थी, तो मौलाना ने करनी है। और क्या माइनस मौलाना कोई तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इस वक्त जो इस्लामाबाद की बाज़गश्त है वो ये है कि 16 तारीख को इजलास बुलाने की तैयारी है। 14-15 SCO है और गवर्नमेंट की तैयारी है कि 16 को इजलास बुलाया जाए और 16, 17, 18 जो है वो तरामीम पास करने का दिन मुकर्रर किया जा रहा है कि 16, 17, 18 अक्टूबर को तरामीम पास की जाए। और सारी तैयारी जो बैरून मुल्क हैं इस वक्त, अरकान असम्बली और सैनेटर्स,
उनको 15 तक वापस पहुंचने की डेडलाइन दी गई है कि सब 15 को इस्लामाबाद में हों। तो हाजिरियां लगनी है 15 को, सबको प्रेजेंट अपने आप को मार्क कराना है इस्लामाबाद को 15 की रात को। कोई एब्सेंट हुआ तो गेम से आउट। पर जो बैरून मुल्क हैं, कुछ सेनेटर्स हैं, कुछ MNAs हैं जो बैरून मुल्क हैं, सबको कहा जा रहा है कि वापस आ जाएं और उस वापसी के लिए 15 तारीख की डेडलाइन दे दी गई। आज बिलावल और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई है, मेरे ख्याल में वही अरकान और नंबर गेम पूरी करने के हवाले से और कुछ तरमीम के खतोखाल के हवाले से बातचीत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 16 अक्टूबर अब तरमीम को पेश करने का दिन गवर्नमेंट फिक्स कर रही है, लेकिन अगर ये 16 को ना हुई तो फिर कभी नहीं होगी। यही वजह है कि बड़ी इंपॉर्टेंट जो मुलाकातें हैं 18 तक अडयाला जेल की वो भी बैन कर दी गई हैं। जी 18 से पहले करनी है ना जी, तो 16-17 को कर लेनी है तो फिर 18 तक 19 को मुलाकातें खोल देंगे, 19 तक तरमीम भी हो जाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि जो जिम्मेदारी है आईनी तरमीम की वो जरदारी साहब के हाथ में, सदर के हाथ में है कि वो इसको मुमकिन बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि वजीर आजम से तो ना हो पाया। नहीं, मिलकर है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर की है, मुस्लिम लीग नून के सबसे ज्यादा वोट हैं, आप मेरी बात समझे, मिलकर है। देखिए ना, कुछ सेनेटर्स बलूचिस्तान से टूट रहे हैं और बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है। वो मैंगल साहब वाले 2 सेनेटर्स पर बहुत काम हो रहा है कि वो वोट डाल दें, तो वो उधर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। मेरे ख्याल में 3 प्लेयर्स हैं जो मिलकर इस तरमीम को मुमकिन बना रहे हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है ना, तो ये तीनों की हम वर्किंग। लेकिन मौलाना साहब चूंकि एस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं, इसीलिए वो तो आईनी तरमीम से दूर हैं। और सबसे बढ़कर उनका इतराज ये है कि काजी साहब की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। देखिए ये आईनी तरमीम जो है ना, ये फेजेस में होगी मुझे लगता है। अच्छा, ये जो पहले चाह रहे थे ना कि आइन की 56 शिकों में इकट्ठी तरमीम कर ली जाए, मुझे लगता है वो 56 इकट्ठी नहीं होगी। फाइनल मुसवदा आ गया? नहीं, होगा ये कि पहले स्टेप में 2 या 3 तरमीम होंगी जो मुझे नजर आती हैं। और वो कौन सी होंगी? उनमें आप चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार बदल सकते हैं, जजेस की ट्रांसफर की बात हो सकती है, कोई मिनिमम एजेंडा मौलाना, और उसमें वफाकी आईनी अदालत नहीं हो सकती। उसमें वफाकी आईनी अदालत नहीं होगी, उम्र की हद नहीं बढ़ाई जाएगी। अच्छा, ये फर्स्ट फेज हो जाएगा। सेकंड फेज में आईनी अदालत बनाई जाएगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि फिर आप उसके बाद मखसूस नशिस्तें, मर्जी का चीफ जस्टिस ले आएंगे, सब कुछ हो जाएगा, थोड़ी गवर्नमेंट कंफर्टेबल हो जाएगी। तो आप 15 दिन बाद, महीने बाद भी वफाकी आईनी अदालत बना सकते हैं। तो जो वकला तहरीर किसके खिलाफ शुरू? देखिए ना, फर्स्ट फेज में जो चीज आएगी, फिर उसके बाद सेकंड फेज। देखिए ना, पाकिस्तान बार काउंसिल ने हिमायत का भी ऐलान कर दी। ये डिवाइडेड है, वकला भी डिवाइडेड हैं, फेजेस सेगमेंट्स भी डिवाइडेड हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जो गवर्नमेंट ने अपने लिए डेडलाइन मुकर्रर की है, हमें वो ज़हन में रखनी चाहिए। वो है 16 अक्टूबर की। अगर 16 को नहीं है तो वो कहते हैं फिर कभी नहीं है। ठीक है ना, तो बिलावल जो है वो बिलावल एक मिनिमम एजेंडे पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात हो रही है इस वक्त। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ लेन देन की बात की वजह से ये अहम मुलाकात हुई है। कुछ लोग इशारा कर रहे हैं पार्टी के दरमियान क्या लेन देन होना है कि नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकात है, नवाज शरीफ साहब की वैसे देखें वो किसी ना किसी चीज की यकीन है पीपल्स पार्टी के लिए, और बिलावल साहब की तरफ से भी नहीं। मैं समझता हूँ कि कुछ मौलाना से बातचीत हुई होगी, कुछ होगा, कुछ मुसवदे के कुछ नुकात पर बात हो रही होगी कि ये चीज, क्योंकि अभी तक पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। किस सेंस में? आईनी तरमीम को लेकर कि जो इनसे नहीं हो पाया वो हम मैं आपको एक बात बताऊं, गवर्नमेंट जो है एज लॉ मिनिस्टर या एज फेडरल मिनिस्टर, गवर्नमेंट कोई चीज़ कमिट नहीं चाह रही, नहीं करना चाह रही ना, बाद में वापस लेनी पड़ेगी। बिलावल के पास तो कोई हुकूमती पोजीशन नहीं है। देखिए ना कि वो बलूचिस्तान में खड़े होकर कह रहे थे कि मेरे लिए तो मंसूर अली शाह और काजी फायजी साहब बराबर है जी। फिर उन्होंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कह दिया कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि बेशक वो हो या वो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि मंसूर अली शाह पर मुझे ये यकीन नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पॉलिटिकल जजेस को कंट्रोल कर लेंगे, वो अपने एक स्टेप से पीछे। अच्छा, ये बातें गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ये बात लॉ मिनिस्टर नहीं कर सकता, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं कर सकता, डिफेंस मिनिस्टर नहीं कर सकता, ये बिलावल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है। लेकिन सेंस प्रिवेल करती है दोनों पार्टीज में यही
ہاں میرے خیال میں بلاول کو خود آگے رکھا گیا ہے کہ اب جو رائے ہموار کرنی ہے، بات کرنی ہے، وہ بلاول کریں، کیونکہ گورنمنٹ کے بڑا ہی ڈیبیکل ہو گیا. پہلے اعظم نذیر طارق صاحب نے بڑی باتیں کر لیں، وہ پھر ہوا نہیں، اور سب نے کہا جی کہ اب بھی بلاول ان کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے عدلیہ سے باتیں کر لیں. تو آپ دیکھیں آئینی ترمیم پر حکومت نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. آپ کو کوئی وزیر آئینی ترمیم پہ کوئی بات کرتا نظر آتا ہے؟ نہیں. آپ کو فیصل واڈا صاحب نے یہ بات جو کر دی تھی میرے خیال سے اس کے بعد سب ڈرتے ہیں. فیصل واڈا صاحب نے جو کہا تھا کہ نکمی حکومت ان سے نہیں ہو پایا نا. چلیے فیصل واڈا صاحب چونکہ حکومت کا حصہ نہیں ہے نا، اگر وزارت مل جائے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، حکومت بڑی لائق ہو جائے گی. لیکن بیٹھے وہ حکومت کے بینچز پر ہی ہیں، وہ کوئی اپوزیشن کے بینچز پر نہیں بیٹھے. انہوں نے ڈالنا ووٹ بھی آئینی ترمیم کے حق میں ہی ہے، خلاف نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے نا، تو وہ کسی اور کوئی کرتے ہیں، ریپرزینٹ تو کسی اور کوئی کرتے ہیں. مطلب وہ بھی تو گورنمنٹ کے ساتھ ہے نا. اسٹیبلشمنٹ بھی تو اس ترمیم کو کروانا چاہتی ہے. فل ہوتا یہ ہے کہ کہتے ہیں سکسیس ہیز مینی فادرز. کامیابی کے بہت باپ ہوتے ہیں. ہر آدمی کامیابی کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے، اور جو ناکامی ہے اس کا کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتا ہے، وہ یتیم ہوتی ہے. پہلے جو اجلاس بلایا گیا اور رات 12 بجے تک ترمیم ممکن نہ ہوئی، مولانا نہیں مانے، تو یقیناً اس ناکامی کا کوئی بھی اپنے سر سیرا لینے کو تیار نہیں تھا کہ یہ میری ناکامی ہے. اسٹیبلشمنٹ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ وہ ان کی ناکامی ہے. سارا ملبہ حکومت پہ گر گیا. حکومت کہتی ہے کہ بات تو اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی ناکامی ہے. فیصل واڈا صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے حکومت کو ناکامی قرار دے دیا. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ مولانا صاحب کی کامیابی ہے. تو میرے خیال میں اب جو تیاری سے اجلاس بلایا جائے گا اس میں یہ رکھا جائے گا کہ اگر مولانا نہ بھی مانے تو کوئی فرق نہ پڑے، کیونکہ اس کے لیے پہلے جوڑ توڑ. ہاں لیکن میری آج کسی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جن لوگوں نے حکومت کو یقین دلایا نا کہ ہم ووٹ ڈالیں گے، انہوں نے ابھی تک حکومت کے کسی کھانے میں شرکت نہیں کی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ پرائم منسٹر کو ملنے کے لیے تیار نہیں لیکن ترمیم کے حق میں ووٹ ڈال دیں گے؟ یہ مشکل، سوالیہ نشان. جس نے ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالنا ہے وہ صبح پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، اجلاس ہر جگہ آنے کو تیار ہوگا، کیونکہ ووٹ تو اس نے کھلم کھلا ڈالنا ہے نا. ایک آپ کو تقریر کے پی اسمبلی میں یاد ہوگی سی ایم کے پی کی کہ جلدی خوشخبری بھی ملنے والی ہے. ان کا کس کی طرف اشارہ ہے؟ پتہ نہیں کس کی طرف اشارہ ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا. کہیں نہ کہیں سے کانفیڈنٹ تو وہ بھی لگ رہا ہے. خوشخبری یہی ہے کہ 18 تک ملاقاتوں پر پابندی ہے. آج محسن نقوی اور گنڈا پور اکٹھے بیٹھے ہیں، کتنی بڑی خوشخبری ہے قوم کو ملی ہے. اور ساتھ کنڈی صاحب بھی بیٹھے ہیں. تو اگر تو خوشخبری یہ ہے کہ سب اکٹھے بیٹھے ہیں تو مجھے نہیں پتا، اور پی ٹی آئی آئینی ترمیم کی حمایت کر دے یہ بھی مجھے نہیں پتا. لیکن میرے خیال میں ابھی اسٹیبلشمنٹ کا پلڑا جب تک حکومت کے ساتھ ہے تب تک مجھے پی ٹی آئی کے لیے خوشخبریاں کم نظر آنے لگتی ہیں. ابھی دیکھیں گورنمنٹ نے منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا ہے. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کے ہاتھ میں کوئی ایسا کارڈ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس جو آخری وقت میں نہ ہو اور ہم ان کو بننے سے روک لیں، ہم ان کو بننے سے روک لیں. ورنہ ان کا نوٹیفیکیشن جس دن حکومت یہ سمجھی کہ ہم منصور علی شاہ کو نہیں روک سکتے اس دن ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا جائے گا. لیکن ابھی چونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم روک سکتے ہیں تو نوٹیفیکیشن کو روکا ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 4-5 دن تو اسلام آباد میں یہ سعودی ڈیلیگیشن کے بعد ایس سی او سمٹ کی تیاری شروع ہو جانی ہے، اور جو ہی ایس سی او سمٹ ختم ہونی ہے 15 کو 16 کو آئینی ترمیم کی تیاری شروع ہو جانی ہے. کانفیڈنٹ ہے جس کے لیے گورنمنٹ. جو افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ اگلے وزیر اعظم کے لیے ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا نام سامنے آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس یہ عہدہ ہو بھی آنے والے ٹائم میں، جس کے لیے زرداری صاحب بڑی کوششیں کریں. آپ کو یاد ہوگا ان کی خواہش بھی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں. زرداری صاحب کو صدر نہیں بننا چاہیے تھا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا باپ صدر بیٹا وزیر اعظم نا. تو وہ پھر آپ میری بات سمجھیں نا، پھر وہ سوئچ کرنا پڑے گا نا، انہیں صدارت چھوڑنی پڑے گی. اور میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کی کوئی عددی طاقت ایسی ہے کہ وہ اپنے وزیر اعظم لے آئیں. پی ایم ایل این کی ان سے 2 گنا سیٹیں ہیں، اور یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جو کانفیڈنٹ تھی کہ حکومت تو چند دن کی مہمان ہے. تو اس لیے میرے خیال میں، اور پھر اب یہ گورنمنٹ اکنامک فرنٹ پہ ایسے پرفارم کر کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کو گرانے یا اس کو ہلانے کا کوئی سوچ سکتا ہے. جو ریئل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب یہ چاہیں گے کہ اس گورنمنٹ نے جو اکنامک کام کیا ہے، جو چیزوں کو ٹریک پہ لائے ہیں،
یہ اگلے اس کو اب یہ اس وقت گورنمنٹ کی تبدیلی کا مطلب ہے جو کچھ ہوا ہے وہ انڈو ہو جائے گا, اور گورنمنٹ بڑی اس ٹائم کانفیڈنٹ ہے کہ معیشت بہتری کی جانب کر رہی ہیں, تو اب ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا, کیونکہ ہمیں ہٹانے کا مطلب ہے کہ معیشت پھر خراب ہوگی. تو میرے خیال میں جو شہباز شریف نے اکنامک فرنٹ پہ کامیابی حاصل کی ہے وہ ان کی بقا کی کنجی ہے, کیونکہ اب انہیں کوئی ہٹا نہیں سکتا. بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آنے کے بعد سعودی وزیر سرمایہ کاری جو اس ٹائم پاکستان میں موجود ہیں ان کی اہم ملاقاتوں کا ذکر کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سعودی وزیر کی سربراہی میں 130 سرمایہ کاروں کا وفد پاکستان میں موجود ہے, اور سعودی وزیر کی ملاقات بھی ہوئی ہے اس حوالے سے صدر پاکستان کے ساتھ اور آرمی چیف کے ساتھ بھی. مزمل صاحب, سب سے پہلے بات تو آئی پی پیز کے حوالے سے بھی کرنی بنتی ہے, جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو اس کا کریڈٹ بھی جاتا ہے. سرمایہ کاری ملک میں آئے گی, معیشت بہتر ہوگی, آپ کو کیا لگتا ہے؟ $2 بلین کے معاہدے کرنے کے لیے سعودی وفد سیکنڈ ٹائم آیا ہے. ہاں جی, یہ آج سے 4 ماہ پہلے بھی آئے تھے, اس وقت کوئی معاہدے نہیں ہو سکے تھے. کہا گیا کہ پاکستان کی طرف سے تیاری پوری نہیں تھی. ڈیلیگیشن نے جو پاکستان کے کچھ اعتراضات اٹھائے, تحفظات تھے وہ اب دور کر دیے گئے ہیں, تو ڈیلیگیشن دوبارہ آیا ہے. ہماری تیاری پوری نہیں تھی. ہمارے یہاں چونکہ افسر کافی نالائق ہیں اور تیاری پوری نہیں تھی, تو اس تیاری کا ہمیں 4 مہینے کا نقصان ہوا, اور اب وہ تیاری ہم نے کی. ہم نے بھی انٹرنیشنل فرمز اور کنسلٹنٹس ہائر کیے جو ہماری فیزیبلٹی رپورٹس تھیں. یہ عربوں نے بھی انٹرنیشنل کنسلٹنٹس ہائر کیے ہوئے تھے. ایگزیکٹلی, تو وہ جب آئے تو وہ پھر میچ نہیں کر پائے, اور ہمارے بابو کی نالائکی نے ہمارے 4 مہینے ضائع کیے, 3-4 ماہ. اور لیکن سعودی عرب کی کمٹمنٹ ہے. ویسے بہت سارے لوگ کہتے تھے جی 1 روپے کی سرمایہ کاری نہیں آنی, کچھ بھی نہیں ہونا. تو وہ جو اکانومی کی جو بلیک پکچر تھی وہ ختم ہو رہی ہے. آپ دیکھیں IMF بھی ہو گیا ہے, اور سعودی انویسٹمنٹ بھی کا یہ ٹرپ جو $2 بلین ہے, اور ابھی SCO سمٹ ہے آگے, اور ریمیٹنسز میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. روپے کی قدر مستحکم ہے, اسٹاک ایکسچینج ریکارڈ بنا رہی ہے, انفلیشن نیچے آ رہی ہے. آج وزیر خزانہ اور چیئرمین FBR نے ٹیکس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے. تو میرے خیال میں معاشی محاذ پر کافی خبریں ہیں جن کو 10 روپے پیٹرول قیمتیں نیچے آنے کی طرف بھی جب ہو, میں بہت پہلے نہیں کہنا چاہتا اس بارے میں, کیونکہ پھر لوگوں کی امید بن جاتی ہے, ہولڈنگ ہو جاتی ہے. لیکن ٹو بی ویری فرینک, یہ جو سعودی ڈیلیگیشن ہے, یہ اگر یہ $2 بلین کے جو معاہدے ہیں, اس سے پاکستان کی اکانومی کو بہت جمپ سٹارٹ ملے گا. کیونکہ یہ کوئی ایڈ نہیں ہے, یہ B2B ہے, بزنس مین ٹو بزنس مین ہے. کچھ پاکستان کے پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ ہے, اور اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں اکانومی کو کافی کک سٹارٹ ملے گا. آج جو سعودی انویسٹمنٹ منسٹر کی تقریر تھی وہ بھی بہت اچھی تھی, خالد بن عبدالعزیز الفالح کی. SIFC کے حوالے سے ابھی بات کی ہے, اور صبح وہ آرمی چیف کو بھی ملے ہیں, پھر پریزیڈنٹ کو بھی ملے ہیں, پرائم منسٹر سے بھی ان کی ملاقات ہے. تو میرا مطلب ہے کہ آج صبح اس حوالے سے کانفرنس بھی ہوئی ہے. میرے خیال میں کافی پازیٹیو چیزیں جو ہیں معاشی محاذ پر ہمیں نظر آ رہی ہیں, اور سیاسی محاذ پر بھی پازیٹیو آئی ہیں. پہلے سبجیکٹ میں ہم نے دیکھا کہ وہ سب اکٹھے بیٹھے تھے آج, تو آج معاشی محاذ پر بھی پازیٹیو ہے. اب یہ کب تک رہتا ہے یہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ ہمارے یہاں حالات بدلتے دیر نہیں لگتی, کیونکہ احتجاج کی کال تو دے دی گئی ہے ایک دفعہ پھر سے طریقے سے. احتجاج بھی چلتے رہے, اور اگر اکانومی بھی چلتی رہے, دونوں چیزیں چلتی رہیں, تو پھر کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. جب احتجاج کے نتیجے میں اکانومی بند ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ خطرناک بات ہے, اور میرے خیال میں اس کو روکنا چاہیے. لیکن IPPs جو 5 IPPs کے ساتھ جو معاہدے ختم کیے گئے ہیں, جس کے نتیجے میں جو ہے کوئی 60 ارب کی بجلی کی پیسوں کی بچت ہوگی. اور آج جو وزیر بجلی اور پانی ہیں اویس لغاری صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ ہم 10 روپے فی یونٹ بجلی سستی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ IPPs والا نٹ بھی بہت مشکل تھا کریک کرنے والا. 5 IPPs کے معاہدے ختم ہوئے ہیں, لیکن ابھی سب نہیں ہوئے. پہلے سٹیج پہ 5 ہوئی, ان کے 2027 سے 2030 تک کے معاہدے تھے جو آج ختم کیے ہیں گورنمنٹ نے, اور انہوں نے والنٹیرلی پاکستان کے ساتھ کیے ہیں. یہ گڈ انیشیٹو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی تنازع میں پڑتے مل کر بات ہوئی ہے,
اور اس کے نتیجے میں ہوئے ہیں، تو یہ بھی ایک پازیٹیو خبر ہے۔ جی بالکل، اشفاق تولا صاحب ماہر معیشت ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تولا صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سر کیا کہیں گے، سعودی وزیر سرمایہ کاری ملک میں موجود ہیں، اہم ملاقاتیں اس ٹائم جاری ہیں، ہم یوں سمجھ لیں کہ اب معیشت ٹھیک ہونے والی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے اتنے بڑے انیشیٹو لیے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو ریلائبل انفارمیشن $2 بلین کے معاہدے ہوں گے، اور اللہ کرے کہ جیسے پہلے بھی ایک مرتبہ محمد بن سلمان آئے تھے ہز ہائنس، اور انہوں نے $100 بلین کی بات کی تھی پاکستان کی انویسٹمنٹ کی، اللہ کرے کہ اس مرتبہ کوئی ایسی مٹیریل انفارمیشن ہمارے پاس آئے اور ایک ایگزیکیوشن کے موڈ میں آ جائیں۔ دیکھیں ایم او یو سائن ہونا، تولا صاحب یہ ڈیلیگیشن بھی سیکنڈ ٹائم آیا ہے، یہ ڈیلیگیشن بھی سیکنڈ ٹائم آیا ہے، 3 ماہ پہلے آیا تھا، خالی ہاتھ واپس چلا گیا تھا۔ جی مگر مزمل صاحب بات صرف اتنی سی ہے کہ دیکھیں کوئی بھی انویسٹمنٹ کرے گا آپ کی کنٹری میں تو ان کے بڑے ویکٹرز ہوتے ہیں جس کو وہ دیکھتے ہیں، اور سب سے بڑی ان کی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ دیکھتے ہیں ریٹرن کیا ہے۔ میرا مقصد یہی ہوتا ہے ہمیشہ، جب بھی مجھے کوئی کہے کہ انویسٹمنٹ اپریزل کریں تو میں پاکستان کے پرسپیکٹو سے یہ دیکھوں گا کہ کیا مجھے اس میں ڈالر کی بچت ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں انویسٹمنٹ تو آ سکتی ہے اور کنزیومر گڈ میں آ سکتی ہے، بٹ میں نہیں چاہوں گا کہیں پر بھی، یا تو میں چاہوں گا کہ میری امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں انویسٹمنٹ آئے، یا میں چاہوں گا کہ ایکسپورٹ لیڈ انویسٹمنٹ آئے، جیسے کہ ایگریکلچر میں SIFC وغیرہ میں، اگر لینڈ مینجمنٹ سسٹم میں اگر آتی ہے لمس میں، تو وہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بینیفیشیل ہے اور ون ون فار پاکستان اینڈ سعودیہ ہے، بیکاز کہ ان کی فوڈ سیکیورٹی سے الائنڈ ہے اور ہماری ایکسپورٹ اس سے الائنڈ ہے، ہماری لیبر بھی اس سے الائنڈ ہے، ہماری لینڈ بھی اس سے الائنڈ ہے، اینڈ وی آر دا اونلی نیشن جس کے پاس 9.3 ملین ہیکٹر لینڈ پڑی ہوئی ہے جس کو ہم کلٹیویبل بنا سکتے ہیں، وچ از 1/3 آف آور یوزول لینڈ جو ہم کلٹیویٹ کرتے ہیں 20. ریکوڈک کی بہت بات کی جا رہی ہے کہ سعودیز آر انویسٹنگ ان ریکوڈک، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بڑی ویلکمنگ چیز ہے، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وداؤٹ کمپرومائزنگ آن دا ویلیویشن ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر فرض کریں میں آج کوئی ہیسٹ میں فیصلہ کرتا ہوں اور وچ از کنٹریری ٹو دا انٹرسٹ آف دا نیشن اینڈ پروونس آف بلوچستان ایز ویل، تو میرا خیال ہے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ٹرو ویلیویشن ہوتی ہے، بیکاز کہ یہ مائنز ہیں، ان کی ویلیویشن اتنی آسانی سے نہیں ہوتی ہے، اسٹل جو بیرک گولڈ نے یا دوسرے لوگوں نے انویسٹیگیشن کی ہوگی اور جو اپنے سرویز کیے ہوں گے، اس کے حساب سے اگر نیٹ پریزنٹ ویلیو پہ اگر وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، تو میرا خیال ہے ویلکم کرنا چاہیے، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کو کسی قسم کا بھی اس تھوڑا بہت ایڈوانٹیج تو چلتا ہے، بٹ 1 to 20 والا ایڈوانٹیج نہیں دینا چاہیے۔ اچھا، یہ IPPs بھی 5 نے جو ہے اپنے معاہدے ختم کر دیے ہیں والنٹیرلی، گورنمنٹ کو بڑا بریک تھرو ملا ہے، آپ اس کو بریک تھرو سمجھتے ہیں یا یہ آئی واش ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں IPP تھرو ہو گئے، بریک تھرو تو نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر ان کی فورنسک آڈٹ کریں گے تو یہ بلینز آف روپیز لے کے گئے ہیں ہم سے، اور ان سے ہمیں ریکور کرنی چاہیے، اور جب آپ ریکور کریں گے نا مزمل بھائی، تو یہ خود آئیں گے گھٹنوں کے بل چل کے کہ آپ آئیے اور ہم سے معاہدہ کیجئے، یہ نہ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں جانے کے قابل نہیں گے، نہ کچھ اور کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ باقاعدہ طور پہ ہمارے پاس ہمارے پاس یہ موجود ہے، ہم ٹوسٹنگ میتھڈ کے ہم ان کی فورنسک آڈٹ کریں۔ یہ کیا بات ہوئی، ہم نے کھا لیا اور ہم نے بس آئندہ کے لیے معاہدہ کر لیا اور ہم پارسا ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے خیال سے پہلے ان کا فورنسک آڈٹ کریں، ان کے EPC آڈٹ کریں، EPC آڈٹ میں آپ کو بہت کچھ نکلے گا، ان کا ہیٹ ریکوری کا آڈٹ کریں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ہم کر سکتے ہیں، ان کے ٹیکس کے آڈٹ کریں، یہ جو فراڈ پرپیچویٹ ہوئے ہیں ان کے اور ان کو کرانے والوں کو، ان کو بھی آپ کیفر کردار تک پہنچائیں، ان سے پہلے پیسے ریکور کریں اور پھر ان کے بعد بات کریں کہ اب آپ کے آئندہ کا کیا لائے عمل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کارکے کا ایک ایشو آیا تھا ہمارا، جو انہوں نے انٹرنیشنل آربیٹریشن میں بھیجا تھا کہ جی ہمارے ساتھ انٹرنیشنل معاہدہ نہیں ہوا، اور بعد میں جب ہم ان کے کک بیکس، ان کی جو فورنسک آڈٹ ہوئی تھی اور جب وہ پکڑے گئے تو وہ آپ کے ساتھ وہ خود آئے تھے اور انہوں نے آپ کے ساتھ یہ معاہدے کیے تھے اور انہوں نے فورگو کیا تھا اپنا $1 بلین۔ تو وی شوڈ ناٹ گیو دیم اپنا بالکل کلین بل آف ہیلتھ۔ پر آج تو پھر
آج تو پھر 5 IPPs کو ہم نے پھر آپ کے حساب سے تو محفوظ راستہ دے دیا جب معاہدے ختم کر دیے بغیر فورنزک آڈٹ کے, تو آج محفوظ راستہ 5 IPPs کو دے دیا ہم نے. سر دیکھیں, میں اس بات, گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کی اپنی مرضی ہوتی ہے, مگر اس ملک کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو سوٹ والے چور ہوتے ہیں نا ان کو چھوڑ دیتے ہیں, اور جو شلوار قمیض میں ہوتے ہیں نا ان کو ہم پکڑ لیتے ہیں. تو اب ٹھیک ہے, جو چھوٹے چوروں کو آپ نے پکڑ لیا, بڑے چور نکل گئے, اس کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, دیٹس کالڈ انصاف کا نظام. اچھا اشفاق طولہ صاحب, آسان لفظوں میں صرف یہ بتا دیجئے کہ ابھی گورنمنٹ بڑی کانفیڈنٹ ہے, ہوپ فل ہے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں مزید 10 روپے سے زائد کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, تو عام آدمی کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیونکہ روزمرہ کی اشیاء ضروریہ جب خریدنے کے لیے جائیں تو حالات تو آپ کو پتہ ہے وہیں کے وہیں ہیں, بہتر تو کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا, میں اس کو تھوڑا ایڈ کر دوں, میں ایڈ کر دوں کیونکہ وہ انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں. وہ منسٹر فنانس نے کہا ہے کہ 4% نیچے آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں 4% نیچے آتا ہوا؟ میرے حساب سے 8% نیچے آنا چاہیے تھا. یہ حفظ ما تقدم ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں 4% ہے. اچھا, میں صرف ایک بات بتا رہا ہوں, آپ کا جو انفلیشن ہے آپ کے پروگرام میں نے پہلے بھی کہا تھا, اور اس بات کی اب جو دلیل میری جو میں دیتا تھا آپ کا 235 روپے کا ڈالر, آج اس کی ایکسیپٹیبلٹی پرائم منسٹر صاحب نے اور معزز آرمی چیف صاحب نے بھی کی ہے کہ 250 سے اوپر کا ڈالر نہیں ہونا چاہیے, اور ہر 10 روپے میں 2% انفلیشن پنا ہے اس میں. تو اگر میں 30 روپے کم کر دوں تو 6% تو ویسے ہی پنا ہے. اگر 6.93% انفلیشن ہے تو ویسے ہی آپ آگے ڈیفلیشن میں. اور انفلیشن کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ مزمل صاحب کہ پچھلے سال سے چیزیں کم میں ہو گئی. پچھلے سال میں کے مناسبت سے اگر پچھلے سال 32% بڑھی تھی تو اس سال وہ 7% بڑھ رہی ہے, یہ بتا رہا ہے انڈیکیٹر. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ کبھی بھی نہیں سوچتا کہ آپ کیا کرنا چاہتے, آپ یہ آبجیکٹیوٹی کے ساتھ بات کریں, بیٹھیں اور یہ سوچیں. یہ پیٹرول کی پرائز اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے, اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہمارے عوام کو ملنا چاہیے, اور انفلیشن پہ آپ کا 1.5% پر 1 روپی اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو اچھی بات ہے, عوام کے لیے ہے. عوام سے آپ نے یہ وصول کیے جب پرائز بڑھی تھی, تو اب عوام کو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اور مین وجہ اس مہنگائی کی کم ہونے کی یہ ہے مزمل بھائی کہ پچھلے سال آپ نے 160 سے 290 پہ ڈالر لے کے گئے تھے, تو 130 روپے کا جو تھا تو 26% کی جو انفلیشن تھی وہ ڈالر کی روپی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے آئی تھی, وہ رک گئی تو آٹومیٹک رک گیا سارا کام. اچھا, دوسرا آخر میں آج وزیر خزانہ اور چیئرمین FPR بہت گرجے برسے ہیں کہ ادھر سٹیل میں بہت چوری ہے, سیلز ٹیکس میں کتنے ہزار ارب کی ٹیکس چوری ہے, اور آج ایک اعلان جنگ کیا گیا ہے ٹیکس چوروں کے خلاف. آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں, سکسیس ہے؟ کیونکہ یہ بھی رسمی بات چیت تھی. سر دیکھیں, ایک تو چیز اچھی ہے کہ آپ کے ریٹرن زیادہ ہے, اور یہ آپ کو خوف ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں اور اگر کوئی سالڈ پروف ہے ان کے پاس تو ان کو بالکل جو بھی چور ہے اس کو آپ کو کرنا چاہیے. مگر دوسری طرف یہ بھی ہماری اطلاعات ہیں کہ پہلے جو بجٹ کے دوران ہم نے کوششیں کی تھی اور ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشیو کا جو ٹیکس تھا بینکوں پہ وہ ہم نے کم کرایا تھا, وہ دوبارہ اس کی موومنٹ شروع ہو گئی ہے اب کہ بھئی وہ میرے حساب سے 183 بلین کا یا 210 بلین کا روپے کا جو ٹیکس ہمیں ملنا ہے وہ شاید نہ ملے. اگر کوئی ایک اسٹروک آف اے پین سے اگر انہوں نے اڑا دیا اس کو 7 شیڈیول آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس میں, تو وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر ایک طرف تو آپ بہت اچھے اقدامات لے رہے ہیں, دوسری طرف اگر کسی کو فیوریٹ چائلڈ آپ ڈکلیئر کر کے ان کو کنسیشن دے رہے ہیں, تو میرا خیال ہے بیک ٹو اسکوائر ون آپ ہو جائے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سیلز ٹیکس کی چوری کی اور سٹیل کی چوری کی اور اس کی چوری کی کارٹلز کی بات کی جا رہی ہے چیئرمین FBR کی جانب سے, اس کا کوئی سلوشن ہے؟ کیونکہ ہم ہر سال یہ گفتگو سنتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں مزمل بھائی, یہ سارا سلوشن موجود ہے ہماری رپورٹ کے اندر. دیکھیں, آپ سسٹم کو ٹھیک کریں. آپ کی گرے اکانومی یا پیرلل اکانومی بہت بڑی ہے. آپ اس کو دیکھیں, آپ ہر چیز اسٹک سے نہیں کر سکتے, کہیں آپ کو کینڈی فلاس بھی دینا پڑے. اسٹک شوڈ بی دا لاسٹ ریزورٹ. تو یہ ان کو میری ایڈوائز ہوگی کہ اس رپورٹ کو دیکھ لیں, اس میں کافی چیزیں موجود ہیں.
उसको अगर आप कहेंगे तो हम फाइनलाइज भी कर देंगे। 100 प्रोफेशनल्स मौजूद थे उसमें, अभी भी इनको मैं जेल करके ला सकता हूँ, कर देते हैं। मगर अगर हम ये सुनेंगे कि जी कि ABC एंड कंपनी अब हमें एडवाइस करेगी, जिनके अपने मामलात पहले पास्ट में बड़े ख़राब थे, तो मुझे तो समझ नहीं पड़ी ये मुल्क को हम किस तरीके पर ले जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया इशफाक तौला साहब सर बात करने का। मैं समझता हूँ कुछ बातें वो ठीक भी कर रही हैं कि जो टैक्स चोरी के हवाले से हमें अपनी सिस्टम ठीक करने चाहिए। सिर्फ टैक्स बढ़ाना ही कोई काम नहीं है और लोगों को टैक्सेस के निज़ाम से डराना भी कोई काम नहीं है, लेकिन रिटर्न्स की ज़्यादा हुई हैं और ज़्यादा लोगों ने आपके फाइल किया है रिटर्न, ये ज़्यादा अच्छी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। टाइम चूँकि शॉर्ट है, मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, हाफ़िज़।